بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن بے شک کلام خدا ہے، یہ قرآن سرچشمہ علم و حکمت ہے، یہ قرآن رہبر رائے جنت ہے، رہبر ہدایت ہے، یہ قرآن رہبر کامیابی ہے، یہ قرآن مینار نور بصیرت ہے، اس قرآن کی بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن معجزہ خیر امت ہے، یہ قرآن جس کا پڑھنا عبادت ہے، یہ قرآن جو مومن کے لیے بشارت ہے، یہ قرآن عامل قرآن کے لیے سفارش ہے، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، یہ قرآن اس کا پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے، یہ قرآن مریضوں کے لیے شفا ہے اور ہر مریض کے لیے خوشی کا باعث ہے، یہ قرآن روح کی غذا ہے، یہ قرآن بے مثل ایک معجزہ ہے، یہ قرآن رب العلا کا کلام ہے، یہ قرآن کامل شفا ہے، یہ قرآن وحدانیت کی پہچان ہے، یہ قرآن بندوں پہ رب کی عطا ہے، یہ قرآن بشر کی زندگی کی غذا ہے، یہ قرآن رہبر رہنما ہے، یہ قرآن حقانیت کی صدا ہے، یہ قرآن عامل قرآن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ معزز سامعین، آج سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2، اس میں سے تجوید کے قواعد مخارج کے ساتھ سیکھیں گے۔ نون کے اوپر شد ہو تو ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، نون ساکن کے بعد یا ہو تو ادغام بالغنہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین کرتے ہیں، کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی کرتے ہیں، حمزہ ساکن پر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یا ساکن کے پیچھے اگر زیر ہو تو یہاں پر یا مدہ کریں گے، کھڑی زبر کو لمبا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کریں گے، اللہ کے اوپر مد ہے، یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو لمبا کریں گے، نون ساکن کے بعد فا ہے اخفا کریں گے، میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام شفوی کریں گے، تنوین کے بعد فا ہو تو اخفا کریں گے، میم ساکن کے بعد عین ہے تو اظہار شفوی کریں گے، تنوین کے بعد حمزہ ہے اظہار ہلکی کریں گے، تنوین کے بعد با ہے اقلاب کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کریں گے، اس کے اوپر مد ہے اس کو لمبا کریں گے، نون کے اوپر شد ہو تو غنہ کریں گے، اللہ کے اوپر مد منفصل ہے اس کو لمبا کریں گے، نون ساکن کے بعد لام ہے یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں گے، صفحا کے اوپر بڑی مد ہے مد واجب، مد متصل یہ واجب ہے، یہ چھوٹی مد جو ہوتی ہے مد منفصل ہے، ان کو لمبا کرتے ہیں، بڑی مد کو 5 حرکات کے برابر، چھوٹی مد کو 3 حرکات کے برابر، نون کے اوپر شد ہو تو غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد فا آ جائے تو اظہار شفوی کریں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین پڑھیں گے، میم کے اوپر شد ہو غنہ کریں گے، تنوین کے بعد با ہو تو اقلاب کریں گے، تنوین کے بعد عین ہے اظہار ہلکی کریں گے، تنوین کے بعد فا ہے تو اخفا کریں گے، تنوین کے بعد میم ہے ادغام بالغنہ کریں گے، بڑی مد متصل اس کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں، تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام بالغنہ کریں گے، تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام بالغنہ، جب جیم ہو چھوٹا سا تو یہاں پر وقف کرتے ہیں، قاف ساکن ہو تو کلکلہ کرتے ہیں، جیم ساکن ہو تو کلکلہ کرتے ہیں، یہاں پر چھوٹی مد ہے مد منفصل اس کو لمبا کرتے ہیں، کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں، تنوین کے بعد با ہے اقلاب کریں گے، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کریں گے، اسی طرح تمام قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سب کو رپلائی ہوگا۔ فی امان اللہ۔